بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ ہن میں جس شخصیت نو دعوت خطاب دینے والا ہے، ساڑھے علاقے دی ماشاءاللہ مائناز شخصیت، کسے تعارف دی محتاج نہیں، نوجوان شخصیت۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ محترم جناب قاری محمد تنویر صاحب، انہاں دی خواہش اور میری اپنی بھی خواہش کہ ساڑھے علاقے ساڑھے پنڈ دے ماشاءاللہ خطیب، میری مراد محترم جناب قاری محمد شفیق صدیقی صاحب حافظہ اللہ، خطیب چک نمبر 114 مراد وان، اور اپنے مخصوص انداز دے اندر تواڈے دلاں نوں قرآن پاک دے نال منور فرمان۔ محترم جناب قاری محمد شفیق صدیقی صاحب، ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث تحصیل چشتیاں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سونا آمین دلال بڑا، صاحب کمال کون رلے او دنال، او دا حسن و جمال بے مثال کون رلے او دنال، اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں، اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں، اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں، اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں، او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دنال، فوز و فلا دیا صد صد صدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے، فوز و فلا دیا صد صد صدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے، او دی ملنی مثال باؤں مشکل محال کون رلے او دنال، سجدے کریں دا آیا تے لب بھی گھلیں دا آیا، امت دے کیتے سونا منتاں کریں دا آیا، سجدے کریں دا آیا لب بھی گھلیں دا آیا، امت دے کیتے سونا منتاں کریں دا آیا، امت دے کیتے سونا منتاں کریں دا آیا، او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج، او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون رلے او دنال۔
محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا قاری محمد تنویر محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی، ماشاءاللہ انہوں نے توحید دا بڑا خوبصورت پودا لگایا ہے، آج جو دی بنیاد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں واسطے اور جتنے بھی انہاں دے ساتھی احباب نے انہاں واسطے اور جتنے معاونین نے اللہ پاک سارے واسطے عظیم صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک انہاں نو مزید اپنا دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہاں کولوں اپنے دین دا مزید زیادہ تو زیادہ کام لے۔ محترم جناب فضیلت الشیخ اس علاقے دی جان پہچان نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن محترم جناب پروفیسر عبدالرحمان عاجز صاحب تشریف لے آئے نے تے تسا 5-7 منٹ واسطے میرے والے بیکھو آگے نے تے انشاءاللہ میں بات اوتھی اپنی بات نو کمپلیٹ کر دیاں گا۔ بس انہاں دا ہی انتظار سی، وہ آگے نے تے انشاءاللہ میں بات نو اپنی نو ختم کر دینا، کیونکہ میرے خواب و خیال بھی نہیں سی، اچانک ہی شیخ کلیم اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا ہے۔ مینوں ادو ہی پتہ لگیا جدو انہاں نے میرا نام لیا ہے اتھے سپیکر ہوتے، مینوں ادو ہی پتہ چلے ہے تے انہاں دی محبت پیار انہاں دی شفقت اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے۔ بس شیخ صاحب دا انتظار سے ماشاءاللہ آگے نے۔ میں چند منٹ واسطے تو صحباب دے سامنے سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے حوالے دینا چند گزارشات کروں گا۔ احباب اپنی مکمل توجہ میرے بار رکھا جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسی شان اور مقام سندے رہندے جائے۔ میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہنا، توجہ۔ رب کائنات نے میرے سونے نبی دے سینے تے اپنا پاک کلام قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ اللہ با فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک نام میرے نبی دے سارے یاراں تیرا دیئے، نبی پاک دے یاراں بچو ایک نبی دے یار دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ حبشہ دے بچو چل کے آیا امیہ دا غلام بنے آئے۔ مکے دے اندر نا غلامہ دی منڈی لگی ہے، لوگ اپنے اپنے غلام خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ امیہ بھی ہیں جو غلام خریدن واسطے مکے دی منڈی دے بچ آیا ہے۔ امیہ دیاں بلال تے نظرہ پہیاں بیکھیں ہیں، موٹے موٹے ہونٹ پکا جا کاڑا جا رنگے، گنگران لے بال نے بلال دے چھوٹیاں چھوٹیاں کھانے۔ اینج جدو امیہ دیاں نظرہ پہیاں نا امیہ نے بیکھیاں تے امیہ بے کے بلال نو کہن لے اینے جنابہ نو حضرت جناب بلال حبشی نو خرید لیا۔ سب تو کم دام دے اندر جو غلام بھی کہ حضرت جناب بلال حبشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب بلال حبشی نو امیہ نے خرید لیا۔ اے جناب مکے دے وچ بلال حبشی آئے نے، حضرت جناب سیدنا بلال حبشی دا رنگ کسے نال نہیں، مکے والے نال عربیاں نال نہیں ملدا، بولی بھی نہیں ملدی، قد بھی نہیں ملدا۔ سارے مکے آلیاں دے وچوں سارے مکے دے وچوں بلال بکھرے بکھرے نظر آندے نے، انہاں دی بولی بھی بکھری بلال سارے مکے دے وچوں بکھرے بکھرے الگ نظر آندے نے۔ بلال نو کوئی بلاندہ نہیں ہے، بلال نال کوئی گل بات نہیں کردا مکے دے وچوں۔ حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دی غلامی کردے رہندے نے۔ امیہ نے جو حکم دینا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کرنا۔ ماشاءاللہ محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالشکور فائق حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے نے۔
وہ آ گئے نے تے میں ہن اور زیادہ گل مختصر کر دیں توجہ میرے وال ایک دن نہ بلال چکی چلاندے نے پے بلال دی طبیعت بڑی خراب ہے بخار بڑا چڑھے ہے امیہ بلال نو کہنے لگا بلال آٹا مک گیا ہے اے دانے چک لیتے یار بار چکی لگی پہیے آٹا پیس کے دے حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے امیہ روزانہ تیرے حکم مننا ماں روزانہ جو تو آکھنے میں ہوئی کرنا ماں لیکن آج میں نو بخار چڑھیا میری طبیعت بڑی خراب ہے امیہ آج نہیں میں کل نو کر دیاں گا امیہ نے حضرت بلال نو ڈانٹیا کہنے لگیا تیرے پیسے میں کادے واسے بھر کے آیا تیرے پیسے کادے واسے بھرنے اٹھتے کہ جناب چکی چلاتے آٹا پیس کے دے حضرت بلال طبیعت خراب ہے چکی چلان دینے پہ آٹا پیس دینے پہ ادھر میں صدقے قربان جاؤں میری سرکار دی آمد ہوئی میرے کریمہ کا دا گزر ہویا او تو میرے کریمہ کا گزر دینے پہ میرے کریمہ کا دیا نظرہ پہیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے ہوتے میرے آقا بے کیا ہے بلال نالے چکی چلان دینے پہ نالے بلال دی آنکھاں دے وچوں اتھرو نکل دینے پہ میرے آقا فرنے میرے کریم آقا نے سلام کیتا میرے سونے نبی نے بلایا خال جال بجھیا امیہ حیران رہ گیا امیہ حیران مکے دے وچوں سارے تو سونا ہے مکے دے وچوں ہے بھی سونا ہے بول دا بھی بڑا سونا ہے اور تے مینوں کوئی بلا کے راضی نہیں ہے میرے نال سلام لے کے راضی نہیں ہے تے میرا حال حوال پوچھدا ہے پیا آقا فرماند نے بلال گل کی ہے بلال نے ساری گل سنائی میرے آقا فرماندے نے بلال اٹھ اے چادر میری لے لے اے چادر میری لے کہ اپنے سر دے تھلے تے تو آرام کر حضرت بلال عرضہ کر دینے سونیا آٹا کون پیسے گا میرے آقا فرماندے نے اوے بلال میں صدقے قربان جاواں اپنے نبی دے اخلاق کو لو اور دنیا کائنات دے لوگو جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھے اس نبی دی سیرت بھی توجہ کردہ جا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا فرماندے نے بلال چکی جانے آٹا جانے محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم بلال تو آرام کر لے بلال دا دل مومنا شروع ہو گیا گل بڑی لمبی واقعہ بڑا لمبا میں گل مختصر کراں ایک دن بلال نے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھ لیا ہے بلال کلمہ پڑھے ہے میرے کریم آقا دا مرید بن گیا ہے لوگ سانوں میں گلنا کر دینے انہا دا پیر ہی نہیں ہے اے بے پیرے نے انہا دا پیر ہی نہیں ہے اور میں آکھنا چاہنا ہے لوگو ساڑا او پیرے جڑا بلال دا پیرے ساڑا کیڑا پیرے جڑا اور بولو تو صحیح نا جڑا بلال دا پیر ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے ایک باری ہاتھ کھڑا کرو نا ماشاءاللہ سارے انہوں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ ساڑھا وہ پیر ہے جڑا بلال دا پیر ہے بلال بھی مرید ہویا سونے جگان دے پیر دا چھڑیاں نکلوا ہویا ظلم اخیر دا چھڑیاں نکلوا ہویا ظلم اخیر دا بلد کو لیاتے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل بچ ایک نو بسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا آخری گل میں گل مکان لگا جدوں میاں نو پتہ چلیا بلال نے کلمہ پڑھ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید بن گیا ہے بلال نو بلایا ہے تے امیہ نے حضرت بلال نو تکلیفہ پہنچانیاں شروع کر دیتی ہیں بلال نو مارنا کٹنا شروع کر دیتا ہے عرب دی گرمی ہے تے تپ دی ریت تے بلال دا قمید اتار کے جناب کدی گل دے اندر
صافا پا کے تے کدی لتاں دے وچ صافا پا کے انج میرے بلال نو انج مکے دیاں تے جناب تپ دی ریت تے پتھریلے علاقے دے اوتے حضرت بلال نو گھسیٹیا جاندا حضرت بلال نو تکلیفاں پہنچائیاں جاندیاں محدثین لکھدے نے اور ریت اتنی گرم ریت اور ریت اتنی گرم ریت ہویا کر دی جی دے تے بلال نو لٹایا کر دے اگر کچی بوٹی اس ریت دے اتے رکھ دیتی جائے تو دی تپش دی وجہ دے نالو کچی بوٹی بھی پک جائے اتنی گرم ریت ہویا کر دی جی دے تے میرے بلال نو لٹایا کر دے جی دے تے میرے بلال نو لٹا کے اے تکلیفہ دیا کر دے انہ دا دل نہ بردہ حضرت بلال نو کولیا تے بھی لٹایا کر دے کدی بلال نو پھٹے تے پاک تے جناب ہتھاں پیران دے اندر میں کھماریا کر دے لیکن بلال احد اچھی آواز نہ لاگ دے جی میں تکلیفاں پہنچان دے او میں میرا بلال اچھی آواز دے نال احد پکاریا کر دا او میں بلال اچھی آواز دے نال احد آکھیا کر دے ایک دن حضرت جناب بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نگونو انہ مکے والیاں نے گائے دی کھال لے کے نا گائے دی کھال دی اندر بند کر کے سیکھے حضرت بلال نو صبح تو لے کے شام تک ایک پورا دن حضرت بلال نو تب دی ریٹ تے لٹایا اور دنیا کا ناد لوگو بلال نے دین دی خاطر انیاں تکلیفہ برداشت کی دیاں انیاں تکلیفہ برداشت کریاں اگر میں تفصیل نال واقعہ بیان کراں تے شاید پھر علماء کرام نو بھی ٹائم نہ ملے بیان کرن دا لیکن میں اپنی گل مکان لگا سنے ہو پھر حضرت جناب صدیق اکبر نے اپنا غلام دے کے نال پیسے دے کے بلال نو خرید لیا تے بلال نو آزاد کر دیتا حضرت بلال جدو آزاد ہوئے نا دین دی خاطر مارا کھا دیاں دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتیاں پھر اللہ پاک نے بلال نو شانہ بھی میں دیتیاں پھر اللہ نے میرے بلال نو مقام بھی میں دیتا بلال چل دے زمین تے پیرا دے چلن دی آواز اللہ نے جنت دے بچ پہنچا دیتی ہے دین دی خاطر جدو بندہ تکلیفاں برداشت کرے اللہ پھر شان بھی بڑا دیندہ ہے اللہ پھر مقام بھی بڑا دیندہ ہے اللہ پھر عزتاں بھی بڑیاں تا کردہ ہے بلال نو پھر اللہ نے عظمت دیتی نا کسے پیغمبر دے کسے امتی نو اعزاز حاصل نہیں ہے کائنات دے وچ کسے نو اعزاز حاصل نہیں ہے کوئی چلے زمین تے پیران دی چلن دی آواز جنت دے وچ جائے میں صدقے قربان جاواں حبشے دا کالا بلال ہے میرے سونے آقا دا غلام بلال ہے چل دا زمین اتے وے پیران دی آواز جنت دے اندر اللہ پاک حضرت بلال دیاں جڑیاں جنت دے وچ بیویاں ہوراں نے اللہ پاک نے دنیا تے ہی چل دے پھر دے بلال دی آواز سنا دیتی او وے تھوڑا بلال جاندہ ہے پیا تھوڑا بلال پتہ کون بلال ہے شاعر چڑھ پہ پتہ کی کہندہ ہے حبشوں آئی شان تک لے بولو سارے ایک بار وچ کو سبحان اللہ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیاں نہیں ایمان تک لے کعبیوں تے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے ہور پیا چل دائے او زمینیوں تے جنت دے بچ شور پیا چل دائے او زمینیوں تے جنت دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکیا کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کتاب یار بلال نے ٹل لا کے کافر بلال نو کہن چھڑ کلمہ تے پتھر مار دن تلیاں بچ کل لاکے تے بلال آکھیاں میں کلمہ نہیں چھڑنا تو سب ایک لو اپنا ٹل لا کے تے رب حسن بلال
लाल दा वंड छड़िया हर सोहनी सूरत ते तिल ला के काले रंग विच जमाल तकिया जिसने सोना बिलाल तके हबशा दा एक लाल तके आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया चलदा ए ज़मीन ओदे ते जन्नत दे विच शोर पिया ऐसे वास्ते ते अल्लाह दा कुरान नबी दे यारां दे बारे आखदा है अल्लाह पाक फरमांदे रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह पाक सानू नबी दे सहाबा दी सीरत अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुण मैं मुख्तसर खिताब वास्ते टाइम देंगा, दावत देंगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब हाफिज़हुल्लाह उस्ताद और खिताब फरमान प्रोफेसर अब्दुल रऊफ साहब हाफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब में हदीस ज़िक्र फरमाते हैं, 6412 नंबर हदीस है, 6412। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करने से पहले तर्जमातुल बाब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जो बाब का चैप्टर का नाम रखा है उसमें ये साथ बात फरमाई है ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा कि लोगों ज़िंदगी तो सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया का जीना, दुनिया में रहना, दुनिया में चलना फिरना, दुनिया में उठना बैठना, बोलना चलना, बातचीत गुफ्तगू, हर चीज़ का मकसद यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए जिए, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी, पायदार ज़िंदगी, मजबूत ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जिसमें इख्तिताम नहीं है, इंतहा नहीं है, जिसने ख़त्म नहीं होना, जिसकी नेमतें लाजवाल हैं, जो नेमतें हमेशा रहेंगी, हर किसी के पास रहेंगी, जो जन्नत में जाएगा कभी निकाला नहीं जाएगा, वहाँ की जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, वहाँ इंसान पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ इंसान की तंगी के लिए न थकावट आएगी, न परेशानी आएगी, न गम आएगा, न तकलीफ आएगी, न शोर होगा, न मुशक्क़त होगी, न परेशानी होगी। हर एतबार से आला ज़िंदगी, मायारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमिन मुसलमान को जो अता फरमानी है वो यही ज़िंदगी है कि ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। लोगों ये बात जहन में बिठा लें, मैं भी सोच लूँ, आप भी सोच लें, मैं भी ये सुन लूँ, आप भी सुन लें, मेरी भी यही बात, आपकी भी यही बात होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर यही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नसीहत यही कि ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। जिंदगी वही है जो इंसान आखिरत के लिए जीता है, इसके अलावा बाकी सब यहाँ रायगा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों नेमतानी, दो नेमतें ऐसी हैं कि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, जिसमें अक्सर लोग घाटे में जाते हैं, नुकसान में जाते हैं, इंसान उन नेमतों की कदर नहीं कर पाते। मग़बून असल में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है?
کہ کسی بھی ایسی قیمتی چیز کو، بہترین چیز کو، نایاب و نادر چیز کو انتہائی معمولی قیمت میں بیچ دیا جائے، 2 ٹکوں میں بیچ دیا جائے، یہ ہے اصل میں مغمور انسان۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 نعمتیں بندے کے پاس ایسی ہیں جو بہت قیمتی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، اگر آخرت پہ لگائی جائیں ان کی قیمت بڑی پڑتی ہے، اگر آخرت پہ لگائی جائیں ان کی قدر بہت ہوتی ہے، اگر آخرت پہ صرف کی جائیں ان کا وزن بڑا بنے گا، اگر آخرت کے لیے صرف کی جائے اللہ راضی بہت ہوتے ہیں، اگر آخرت کے لیے استعمال کی جائیں۔ یہی نبوی طریقہ ہے، صحابہ نے یہی ہمیں بتایا کہ 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتیں انسان کے لیے قیمت بھی بنیں گی، وزن بھی بنیں گی، اللہ کی رضا بھی بنے گی، جنت بھی بنے گی، اجر بھی بنے گا، ثواب بھی بنے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہوگی، کرم بھی ہوگا، فضل و احسان بھی ہوگا، رب تعالی راضی بھی ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور دین یہ بھی بلند و بالا ہوگا۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ صحابہ کے ذہن میں بھی سوال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 2 نعمتیں، الصحت والفراغ۔ پہلی نعمت صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، بندے کے زور بازو ہے، بندے کی قوت گویائی ہے، سننے سماعت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، انسان میں کام کرنے کی، انسان میں حرکتوں کی اللہ رب العالمین کی صلاحیت ہے۔ یہ ساری صحت رب کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، اس اسلام کی جستجو کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، رب کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے لیے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے، رب کے سامنے لب ہلانے کے لیے، اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے لگا دینی چاہیے۔ جو نہیں لگائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انتہائی قیمتی چیز گویا اس نے اس دنیا کی 2 ٹکے کی خاطر اس نے ضائع اور برباد کرتی ہے۔ دوسری نعمت الفراغ، وہ فارغ وقت ہے، وقت ملا ہے، فرصت ملی ہے، ٹائم ملا ہے، رب تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، جاب بھی نہیں ہے، وہاں سے گھر آ گئے، مصروفیت بھی ختم ہو گئی اور اپنا بزنس بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، موبائل اٹھا لیا، سکرولنگ کرنے لگے، فیس بک کھول لی، یوٹیوب کھول لیا، فضول ویڈیو دیکھنے لگے، میوزک آنے لگا، بے حیا فرسودہ بےہودہ خواتین آنے لگی، بے غیر محرم عورتیں آنے لگی، بس نظر ادھر پر جمالی یہی لگا دی، پتہ ہی نہیں چلا رات عشاء کے بعد لیٹے تھے، صبح تہجد ہوگی، تہجد گزر گئی، فجر کی اذانوں میں ہوش آئی اور ویسے ہی سو گئے، رات بھی ساری برباد کر لی اور وقت فرصت تھا، ٹائم تھا، اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، گویا اس نے دنیا کے فضول کاموں میں انتہائی قیمتی چیز کو برباد اور ضائع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مغبون ہے۔ حالانکہ صحت، حالانکہ فراغت، بندے کے پاس ٹائم کا ہو جانا اس قدر قیمتی ہے، اس قدر قیمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے سبحان اللہ کہہ دیا ایک دفعہ، سبحان اللہ کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصف المیزان، آدھا ترازو نام اعمال کا بھر جاتا ہے، آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نصف المیزان، آدھا ترازو بھر گیا۔ ترازو کتنا ہے؟ اس کا پلہ اور پلڑا کتنا ہے؟ جہاں پر وزن کو رکھ کے تولا جائے گا، جہاں پر اعمال کا اجر و ثواب آئے گا، وہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینیں، 7 آسمان اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو ان سب کو بھی وہ تول سکتا ہے۔ 7 زمینوں آسمان کو، اس کل کائنات کو اگر اس پلڑے میں رکھ دیا جائے سب کو تول سکتا ہے، وہ اس قدر بڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھا تو نصف المیزان، آدھا ترازو بھر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہا تملأہ، وہ میزان سارے کا سارا بھر گیا۔ کتنی دیر لگی؟ سبحان اللہ الحمدللہ، کتنی دیر لگی؟ کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ، شاید 2 سیکنڈ، بس اتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اتنا قدر ہے، اتنا وزن ہے، ایسی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے، انعام ہے، بدلہ ہے، رب کی رضا ہے کہ 2 کلمات کہے، انتہائی معمولی وقت لگا ہے، 1 سیکنڈ بھی شاید لگا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، رب تعالی نے اتنا اجر عطا فرما دیا کہ 7 زمین و آسمان بھی تھوڑے ہیں۔ یہ ہے صحت اور فراغت اللہ رب العالمین کے ہاں، اس کی قدر و قیمت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان تو سوچتا نہیں ہے، انما
انما انت ایام، اور بھائی تو جسم کا نام نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں کا نام نہیں ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ہاتھوں اور پاؤں کا نام نہیں ہے، آنکھوں اور سر اور جسم کا نام نہیں ہے۔ انما انت ایام، تو دنوں کا نام ہے۔ دن گزرتے جائیں گے، لمحات گزرتے جائیں گے، اور ٹائم جیسے ہی پاس ہوتا جائے گا ایک وقت وہ آئے گا، ہاتھ بھی ساتھ ہوں گے، آنکھیں بھی ساتھ ہوں گی، عضو بھی ساتھ ہوں گے، انسان ہر اعتبار سے پورے کا پورا ہوگا، لیکن کسی قابل نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی روح قبض کر جائیں گے اور انسان مردہ پڑا ہوا ہوگا۔ سب کچھ پاس موجود ہے لیکن انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انما انت، یہ بالکل سمجھ لیں۔ اگر مثال کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر مجھے آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کے پاس یہ تھوڑا سا وقت ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا نا، آپ کا یہ ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا، بتائیے پھر یہ ہاتھ سکرولنگ کریں گے موبائل پہ، یہ ہاتھ جو ہے صرف موبائل پہ لگے رہیں گے، یہ ہاتھ بے ایمانی غلط بیانی کی طرف بڑھیں گے، یہ کسی کو نقصان دھوکہ فراڈ دیں گے، یہ ہاتھ کسی کو مار پیٹ کریں گے، یہ ہاتھ کسی پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ جب پتہ ہوگا کہ غروب کے وقت یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو انسان مومن مسلمان سمجھدار جو ہے وہ مرد وہ یہی سوچے گا اس کے ساتھ نیکیاں کر لی جائیں، یہ عضو تھوڑے عرصے کے لیے، یہ ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنے اللہ کو منا لیا جائے، رب کو منا لیا جائے، رب کو راضی کر لیا جائے، آخرت میں کام ہو جایا جائے، آخرت میں اپنے رب کو نامہ اعمال کے سامنے اللہ کے پاس پیش ہوا جائے۔ انسان پھر ہمیشہ یہی سوچے گا کہ اگر مغرب کے وقت غروب کے وقت ہاتھ کٹ گیا ہے تو یہ ہاتھ انسان صرف نیکی پر استعمال کرے گا۔ تو یاد رکھیے کسی لمحے کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ کس لمحے صرف یہ ہاتھ نہیں مجھے اور آپ کو سارے کو ختم کر دیا جائے گا، بے جان کر کے چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیں کہ حقیقت میں دو ہی نعمتیں مومن مسلمان کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا راز ہیں، صحت اور فراغت، وما علیہ البلاغ۔